اب توبہ کی فضیلت کا باب دیکھتے ہیں، باب نمبر 53۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور میں فرماتے ہیں، اور رجوع کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے ایمان والوں، تاکہ تم دونوں جہانوں میں بامراد ہو جاؤ۔ اور فرمایا اللہ عز و جل نے سورۃ الفرقان میں، اور جو نہیں پوچھتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا، دوگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں، بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت کئی احادیث میں آئی ہے۔ امام مسلم سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دست رحمت پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کریں، اور دن کو دست رحمت پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کریں۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ترمذی سے مروی ہے اور اسے حدیث صحیح کہا گیا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کا عرض 40 یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اسے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے توبہ کے لیے کھول رکھا ہے، اور مغرب سے طلوع آفتاب تک اسے بند نہیں فرمائے گا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے اور درجہ صحیح پر ہے کہ اللہ نے مغرب میں توبہ کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے، یعنی کہ جانب مغرب۔ اس دروازے کا عرض 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ The width of this door is 70 years of walking۔ آپ 170 سال تک چلتے رہے، مسافت کرتے رہیں تو اس کا عرض پورا ہوگا۔ اچھا، عربی زبان میں کبھی کبھی 70 جو ہے وہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ اس سے مراد ہوتی تھی کہ you can imagine it's so big، اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ تو مغرب سے طلوع آفتاب تک بند نہیں ہوگا، قیامت تک یہ دروازہ اسی طرح کھلا رہے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر یہی وہ توبہ کا دروازہ ہے جو بند ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، جس روز آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا۔ امام طبرانی نے جید سند سے روایت کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، اور ایک دروازہ توبہ کے لیے مغرب سے طلوع آفتاب تک کھلا رہے گا، یعنی جب تک مغرب کی جانب سے سورج نہیں طلوع ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ ابن ماجہ نے جید سند سے روایت کیا ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ کے انبار آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ امام حاکم کی صحیح روایت ہے کہ انسان کی سعادت مندی کی یہ بھی علامت ہے کہ اللہ اسے ایک طویل عمر عطا کرے اور توبہ کی توفیق بھی بخشے۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم سے صحیح حدیث مروی ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار خطا کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ بخاری و مسلم سے مروی ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ اسے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور مواخذہ بھی کرتا ہے، چنانچہ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جتنی مدت اللہ نے چاہا گناہوں سے رک گیا، اس کے بعد وہ ایک دوسرا گناہ کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ اس نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے ایک دوسرا گناہ کر لیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ جتنی مدت اللہ نے چاہا گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر مزید ایک اور گناہ کرتا ہے،
اور فرمایا کہ اس نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور مواخذہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، جو چاہے کرتا رہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چاہے کرتا رہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ جب بھی میرا یہ بندہ گناہ کرے گا تو فوراً توبہ کرے گا، اور جب توبہ اور استغفار کرے گا اور پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، اس کی یہ دلیل ہے کہ جو چاہے کرتا رہے، یعنی کہ جب گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے، استغفار کی توفیق دے دیں گے۔ ثم اصاب ذنبا آخر، کہ پھر اس نے ایک دوسرا گناہ کر لیا۔ اب اس کی تفصیل، لہٰذا جب کسی کی توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہو تو جو چاہے کرتا رہے، یعنی کہ جب کبھی بھی اس سے گناہ ہوگا تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، وہ استغفار پڑھے گا اور وہ تائب ہوگا، اور پھر وہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا اور اللہ اسے روکا رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جب کبھی گناہ کرے گا تو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ محدثین کی ایک جماعت سے صحیح روایت مروی ہے کہ جب مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر کے گناہ ترک کر دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دل سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا رہے تو سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ دل نقطوں میں چھپ جاتا ہے۔ جب یعنی وہ زنگ ہے جسے اللہ نے دلوں پر چڑھا دیا ہے، جو گناہگار ہیں ان پر یہ زنگ بڑھتا رہتا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کلا بل رأنا علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، نہیں در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی سے مروی ہے اور اسے حدیث حسن کے درجے میں ہے کہ جب تک بندے کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر 1 میل تک چلتے گئے، پھر فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، خیانت ترک کرنے، یتیم پر رحم کرنے، پڑوسی کی حفاظت کرنے، غصہ پینے، نرم بات کرنے، بہت زیادہ سلام کرنے، امام کے ساتھ وابستہ رہنے، قرآن مجید سمجھنے، آخرت کے ساتھ محبت کرنے، حساب سے ڈرنے، امید کم رکھنے اور بہترین عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں مسلمان کو گالی دینے، جھوٹے کی تصدیق کرنے، سچے کی تکذیب کرنے، عادل حکمران کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فساد کرنے سے روکتا ہوں۔ اے معاذ ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کو یاد رکھ، ہر گناہ سے توبہ کرو، پوشیدہ گناہ سے چھپ کر توبہ کرو اور ظاہری گناہ سے سرعام توبہ کرو۔ امام اصفہانی کی روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں، اس کے اعضاء اور زمین کے ٹکڑوں کو جس پر گناہ کیا تھا سب کو بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ امام اصفہانی سے ہی مروی ہے کہ گناہوں پر نادم ہونے والا رحمت خداوندی کا منتظر ہوتا ہے اور متکبر اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں جان لو ہر بندہ اپنے اعمال کا سامنا کرے گا اور اپنے اچھے اور برے اعمال دیکھے بغیر دنیا سے کوچ نہیں کرے گا۔ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو۔ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے حلم کی وجہ سے غافل نہ ہو جائے کیونکہ آگ جہنم تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ سورہ زلزال کی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے
کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ امام بہقی نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ گناہ سے معافی مانگنے والا اور ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری رکھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے صحیح حدیث روایت کی ہے کہ گناہوں پر ندامت ہی توبہ ہے۔ ندامت توبہ کا سب سے عظیم رکن ہے، جس طرح وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، اور ندامت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ ندامت گناہ کی قباحت اور گناہ کی سزا کے ڈر سے ہو، اپنی بے عزتی یا مال کے ضیاع وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ حاکم نے صحیح حدیث سے روایت کیا ہے، جب اللہ گناہ کی وجہ سے کسی بندے کی ندامت اور شرمندگی دیکھتا ہے تو معافی مانگنے سے پہلے ہی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مسلم وغیرہ سے مروی ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اور بخشش نہ مانگو تو اللہ اٹھا کر تمہیں ایسی ایک قوم سے بدل دے گا جو گناہ کر کے بخشش مانگے گی اور اللہ اسے بخش دیں گے۔ اور امام مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی مدح پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی مدح خود فرمائی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند زیادہ نہیں، اسی لیے اللہ نے بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر عذر قبول کرنا کسی کو پسندیدہ نہیں، اسی لیے کتابیں نازل فرمائیں اور رسول بھیجے۔ مسلم کی روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا سے وہ حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں زنا کی وجہ سے قابل حد ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ حضور نے اس کے ولی کو بلا فرمایا کہ اس سے حسن سلوک کرنا، جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لانا۔ اس ولی نے ایسا ہی کیا۔ حضور نے حکم فرمایا تو اس عورت کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے، پھر حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو پوری ہو جائے۔ کیا تو نے اس سے کوئی افضل انسان دیکھا ہے جس نے اللہ کی حد کے لیے اپنی جان پیش کر دی ہو؟ ترمذی نے حسن حدیث، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے صحیح حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 تک شمار فرمایا کہ 7 بار نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ کہ بنی اسرائیل کا کفل نامی شخص گناہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اسے 60 دینار دے کر گناہ پر رضامند کر لیا۔ جب کفل عورت کے ساتھ برائی کرنے کے انتہائی قریب پہنچ گیا تو عورت تھر تھر کانپنے لگی اور رو پڑی۔ کفل نے پوچھا، کیوں روتی ہو؟ کیا میں تجھے پسند نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایسی برائی کبھی نہیں کی، ایک شدید مجبوری کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم مجبوراً یہ کام کر رہی ہو، اس سے پہلے نہیں کیا تو چلی جاؤ اور یہ دینار بھی لے جاؤ، اور کہا اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی یہ گناہ میں نہ کروں گا۔ اسی رات کا اسی کا انتقال ہو گیا۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا 2 بستیاں تھیں، ایک نیکوکاروں کی اور ایک بروں کی۔ بروں کی بستی سے ایک آدمی نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا، مشیت الہی کے مطابق اسے راستے میں ہی موت آ گئی۔ فرشتہ رحمت اور شیطان اس کے متعلق جھگڑنے لگے۔ شیطان نے کہا، بخدا اس نے میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتہ رحمت نے کہا، یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ دیکھ لو یہ کس بستی سے زیادہ قریب تھا، تو انہوں نے ایک بالش نیکیوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا، لہذا اسے بخش دیا گیا۔ حضرت معمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہنے والے کو یہ کہتے سنا تھا کہ اللہ نے نیکوں کی بستی کو اس کے قریب فرما دیا تھا۔
بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، تو اب 100 قتل مکمل کیے۔ پھر روئے زمین کے ایک اور عالم کی طرف چل پڑا تو اسے ایک عالم اس آدمی کے متعلق بتایا گیا، تو اس عالم کو یہ بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ ایسا کر فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر اللہ کی نیک لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو بھی ان کے ساتھ مل جا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا، اور اپنے وطن نہ لوٹنا، یہ بہت بری جگہ ہے۔ لہٰذا وہ چل پڑا۔ جب آدھا راستے تک پہنچا تو ملک الموت آ گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ اب دونوں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس بستی کی طرف آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے تو کبھی نیکی ہی نہیں کی۔ پس اسی وقت ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے اسے اپنا حکم تسلیم کر لیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس فرشتے نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، یہ جس بستی کے قریب تھا انہی میں شمار ہوگا۔ تو جب ناپا تو نیکوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا گیا، لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالش نیکوں کی بستی کے قریب تھا تو اسے بھی انہی میں سے کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے بروں کی طرف والی زمین کو وحی فرمائی کہ تو دور ہو جا، اور نیکوں کی طرف کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا کہ دونوں فاصلوں کو ناپ لو تو نیکوں کے قریب پایا گیا، تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس ملک الموت آیا تو اس نے اپنا سینہ نیکوں کی طرف کر دیا۔ طبرانی نے جید سند سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر ایک آدمی سے ملا اور پوچھا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہیں اور سب ظلماً قتل کیے ہیں، تو کیا تم میرے لیے توبہ کا راستہ پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور دوسرے آدمی سے پوچھا کہ میں نے 100 بے گناہوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا اگر میں تجھے یہ کہوں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں کرتا تو پھر میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ایسا کر کہ فلاں مقام پر جا، ایک جماعت خدا کی عبادت میں مصروف ہے، تو وہاں جا اور ان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کر۔ چنانچہ وہ ان کی طرف چل پڑا اور راستے ہی میں مر گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے کہا دونوں جگہوں کی زمین ناپو، یہ جس زمین سے زیادہ قریب ہوگا انہی میں شمار کیا جائے گا۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ ایک چونٹی کے برابر نیکوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، لہذا بخش دیا گیا۔ امام طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ پھر وہ دوسرے راہب کے پاس آئے، اسے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ راہب نے کہا تو نے بہت ظلم کیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن قریب ہی 2 بستیاں ہیں، ایک کا نام نصرہ ہے اور دوسری کا نام کفرہ ہے۔ اہل نصرہ جنتیوں والے عمل کرتے ہیں، برا شخص دوزخی شخص اس بستی میں رہ نہیں سکتا، اور اہل کفرہ دوزخیوں والے کام کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے اس بستی میں رہ نہیں سکتے۔ نصرہ کی طرف چلے جاؤ، اگر تم نے وہاں پر ثابت قدم رہ کر ان جیسے عمل کیے تو پھر تمہاری توبہ قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ وہ نصرہ بستی کی ارادے سے چل پڑا۔ جب دونوں بستیوں کے درمیان آیا تو موت آ گئی۔ فرشتوں نے اس کے متعلق اللہ سے دریافت کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ کس بستی کے زیادہ قریب تھا، اس بستی والوں کے ساتھ اس کا نام لکھ دو۔ ناپنے پر وہ ایک چونٹی کے برابر نصرہ کے قریب پایا گیا، لہٰذا اسے اہل نصرہ کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ کس بستی کے زیادہ قریب تھا، اس بستی والوں کے ساتھ اس کا نام لکھ دو۔ ناپنے پر وہ ایک چونٹی کے برابر نصرہ کے قریب پایا گیا، لہٰذا اسے اہل نصرہ کے ساتھ لکھ دیا گیا۔